بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حتیٰ کہ حسب و نسب کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے خدا، وہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اس دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام کیا کرو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن وہی زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکلوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیویوں کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ چیزوں میں کبھی بھی شرم نہ کرو۔ کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ اطاعت کے آداب میں کھڑے ہونا۔ تیسرا، اپنا حق مانگنا، بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے،
اور وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابل کو اپنے بھائی حابل کے قتل پر ابھارا تھا۔ اس دنیا میں جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیاری کی واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اس دنیا میں شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اللہ پرانی دوستی کو جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے
कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को ज़ख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर ये बात भी सच है कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो, क्योंकि जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लेना चाहिए। इस दुनिया में बदतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद हो। इस दुनिया में इंसान को माफ़ हर बार करो, मगर एतबार सिर्फ एक बार करो। इंसान ही एक वाहिद मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाजों में होता है। इज़्ज़त अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्माबरदारी में नहीं। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। जिससे मोहब्बत की जाए उसका मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम फौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती तवील चले तो इन 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से करो, फिर देखना उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अपनी ज़िंदगी के 3 असूल बनाओ। पहला, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छिपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जब तुम थक जाया करो तो अपने अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। अल्लाह आजमाता है उन चीज़ों से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती हैं, ताकि उन चीज़ों की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे।
دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو
اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔